السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد اللہ للہ وبرکاتہ۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ میری آواز سب تک آ رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ۔ جی ہم آغاز کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ سے، اور اس سے پہلے کل ہم نے جو کلاس لی اور اس میں ایک آیت مبارکہ کی قرات پر ہم نے بات کی تھی، تو اس حوالے سے چونکہ آپ احباب نے ماشاءاللہ متوجہ کیا، متنبہ کیا، تو میں نے دوبارہ سے دیکھا تو دونوں قراءات موجود ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ وَأَرْجُلِكُمْ والی قراءت بھی واضح کی ہے، اور ساتھ ہی اس کا معنی بھی بیان کیا کہ اس سے مراد مسح ہے، اور یہ تب ہے مسح جب آپ نے موزے یا جرابیں وغیرہ پہنی ہوں اس وقت۔ تو علی کل حال جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا وہ بات یہ کہ بعض لوگ وضو میں پاؤں دھونے کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں کیا ہی مسا جائے گا، تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قراءات دونوں طرح کی ہیں، لہذا جہاں دھونے کا تذکرہ ہے وہاں دھونے کا، جہاں مسا کا تذکرہ ہے وہاں پھر جو انسان نے جرابیں یا موزے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں وہ اس صورت میں ہے۔ جی چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم، لا یبولن ہرگز پیشاب نہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، فی الماء ایسے پانی میں، الدائم جو کھڑا ہوا ہے، دائم کی آگے تفسیر ہے الذی لا یجری، دائم کھڑا ہوا پانی، الذی وہ جو، لا یجری جاری نہیں ہوتا، ثم یغتسل منہ پھر وہ اس میں سے غسل کرے، ولی مسلمین اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں، لا یغتسل غسل نہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم کھڑے پانی میں، وہو جنب اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور طریقہ ملتا ہے جس طرح صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو آدمی غسل جنابت کرنا چاہے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر پانی جو ہے وہ الگ سے نکال لے اور اس سے غسل کر لے۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے، جو کھڑا پانی ہوتا ہے اس میں نہ تو پیشاب کیا جائے، کیونکہ پیشاب کرنے کے ساتھ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی کے پیشاب کے ساتھ وہ پانی ناپاک نہ ہو، لیکن جب اجازت دے دی جائے گی ہر کوئی پیشاب کرے گا تو جس کے ساتھ وہ پانی کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ پانی چونکہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ضیاع وہ لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح غسل جنابت کی صورت میں بھی اس میں جا کر غسل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ پانی لوگ اس سے کراہت محسوس کریں گے اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا، لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ نے کہا جو کرنا چاہے غسل جنابت وہ اس میں سے پانی لے کر، مثال کے طور پہ چھوٹا سا حوض ہے، اب خود اندر جا کر وہ نہائے گا، دیگر لوگ پھر وہ پانی استعمال نہیں کریں گے، اس لیے اسے چاہیے کہ ٹب کے ذریعے کسی اور برتن کے ذریعے اس میں سے پانی لے لے اور الگ سے غسل کر لے۔ جی واضح ہے، ہم آگے چلیں۔ جی جی سر ابو ہریرہ رضی الحمد اللہ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الکلب، اذا جب شربہ پیے، الکلب کتا، فی اناء احدکم تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغسلہ تو وہ اس کو دھوئے، سبعا 7 بار، مسلم کے الفاظ کیا ہے، اولاہن، وہ جو 7 بار دھونا ہے نا ان میں سے پہلی بار بالتراب مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا، وَلَهُ اور انہی کے لیے، مراد امام مسلم ہیں،
مسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ولغ الکلب، اذا جب ولغ منہ ڈال لے، الکلب کتا، فی الاناء برتن میں، فاغسلوہ تو اس کو دھو لو، سبعا 7 مرتبہ، وعفروہ اور اس کو مانجو. تعفیر، تعفیر کا مطلب ہوتا ہے مانجنا، کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ اس کو اچھے سے صاف کرنا. وعفروہ اور اسے مانجو، الثامنۃ 8ویں بار، بالتراب مٹی کے ساتھ. کوئی بتا سکتے ہیں؟ ادھر ہم نے پڑھا کہ 7 بار دھویا جائے 1 بار مٹی کے ساتھ، یا ہم نے پڑھا ہے کہ 8 مرتبہ دھویا جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بتا سکتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. السلام علیکم. جی کون بتائیں گے؟ السلام علیکم. محمد عبد الرحمان لکھتے ہیں پہلے یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ. دیکھیں پہلے ہو یا آخری بار ہو، حدیث میں ہے 7 مرتبہ اور ایک حدیث میں ہے 8 مرتبہ. جی روبینہ نے ہاتھ کھڑا السلام کیا علیکم. ہے. السلام علیکم سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا سر، اس میں یہی ہے کہ پہلے 7 دفعہ تو ہم پانی کے ساتھ دھو لیں گے، اور پھر 8ویں دفعہ مٹی کے ساتھ. ٹوٹل ملا کے 8 دفعہ بنتا ہے، 7 دفعہ پانی کے ساتھ اور 1 دفعہ مٹی کے ساتھ. جی اس کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ 7 مرتبہ ہی ہوگا، لیکن آپ جو مٹی کے ساتھ ایک بار دھوئیں گے، ظاہر ہے ایک بار مٹی کے ساتھ ہو گیا اور دوسری جی بار آپ نے وہ مٹی اتارنی بھی تو ہے، تو گویا جی مٹی کے ساتھ دھونے کو 2 بار شمار کر لیا گیا ہے، ایک بار ہی. جیسے کوئی آپ کو کہتا ہے جی ایک برتن دے کر کے اس کو ایک بار مٹی کے ساتھ دھو لاؤ، اب ظاہر ہے وہ ایک بار جب مٹی کے ساتھ دھوئے گا ویسے لے آئے گا، وہ ناقابل استعمال برتن ہے جب تک آخر میں پانی کے ساتھ اس کو نہ دھویا جائے، لیکن مٹی کے ساتھ اس نے ایک بار ہی دھویا تھا. تو یہاں جو ہے نا اولا ہن بالتراب، ایک بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، اور یہاں 8ویں بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے یہ بھی بات درست ہے. گویا مٹی کا اعتبار 2 مرتبہ کر لیا گیا. جی علا سر. کل حال یہ ہر اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ 100 مرتبہ بھی آپ پانی کے ساتھ صابن لگا لیں، بے شمار ایسی جو لیکوڈ ہیں وہ استعمال کر لیں، مٹی کے ساتھ اگر اس کو نہ دھویا جائے تو کتے کے جو جراثیم ہیں جو برتن میں منتقل ہوتے ہیں وہ جراثیم ختم نہیں ہو سکتے. اس پر ایک عرب ڈاکٹر ہیں، ان کی اس پر تحقیق بھی ہے. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے وضو کا طریقہ ہے جو بھی انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں، تو آپ نے انشاءاللہ توجہ کرنی ہے اس پر. حمران سے روایت ہے، یہ حمران کون ہے؟ عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہیں رضی اللہ عنہ. انہو کہ انہوں نے رآ دیکھا، عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو، دعا بوضوء کہ آپ نے وضو کا پانی منگوایا. وضو جو ہے نا وا کے اوپر فتح ہو، اس سے مراد جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، تو وضو کا پانی منگوایا. فافرغ تو اس کو بہایا، علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں پر، من انائہ اپنے برتن سے، برتن سے پانی اپنے دونوں ہاتھوں پر بہایا. فغسلہما 3 مرات تو ان دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. ثم ادخل یمینہ پھر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا، فی الوضو وضو کے پانی میں. اگر اس پر پیش ہو نا وضو تو پھر اس سے مراد ہوگا جو وضو کیا جاتا ہے، فعل وہ مراد ہوگا.
لیکن جب وضو ہو تو اس سے مراد پانی ہوگا. ثم تمضمض، پھر انہوں نے کلی کی. واستنشق، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ناک میں پانی لے جانا. جی ماشاءاللہ. واستنثر، اور اور اس کو واپس لانا. جی ماشاءاللہ. جھاڑنا. جھاڑنا ثم، یا کھینچنا. نہیں نہیں، کھینچنا اس کا ہوتا ہے استنشاق کا، اور استنثار کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو پھینکنا، جھاڑنا. ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ 3 بار دھویا. ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. الی المرفقین، کوہنیوں سمیت. ثلاثا، 3 بار. ہمارے ہاں ہاتھ، ہم جو لفظ بولتے ہیں ہاتھ، وہ صرف چھوٹا سا ہاتھ وہ مراد ہوتا ہے، جبکہ عرب کے ہاں یدن کا جو لفظ ہے یہ کوہنی تک بھی بولا جاتا ہے، اس کو بھی ایک ہاتھ کہا جاتا ہے ان کے ہاں. تو یہاں قید بھی آ گئی الی المرفقین، کوہنیوں سمیت. ثم مسح برأسه، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل، پھر انہوں نے دھویا کلتا رجلیہ، اپنے دونوں قدم. ثلاثا، 3 بار. ثم قال، پھر انہوں نے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. توضأ، آپ نے وضو کیا تھا. نحو وضوئی ھذا، میرے اس وضو کی طرح. نحو طرح، وضوئی میرے وضو، ھذا اس میرے اس وضو کی طرح آپ نے وضو کیا تھا. وقال، اور آپ نے فرمایا تھا من توضأ، جس نے وضو کیا. نحو وضوئی ھذا، میرے اس وضو کی طرح. ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت پڑھی. لا یحدث، وہ بات نہیں کرتا رہا. فیہما، ان 2 رکعتوں میں. نفسہ، اپنے آپ کے ساتھ. کیا مطلب؟ خیالات کے ساتھ وہ مگن نہیں رہا، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اس نے 2 رکعتیں پڑھی. فضیلت کیا ہے؟ غفر اللہ لہ، بخش دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے. ما، جو تقدمہ گزر چکے ہیں. من ذنبہ، اس کے گناہ. جتنے گناہ اس کے ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے گناہ اس کے کیا کر دے گا؟ بخش دے گا. یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ وضو کا طریقہ. جی آسان ہے، واضح ہے. جی الحمدللہ. یہاں سے سر ایک معلوم بار ہوتا ہے ریپیٹ کہ کر دیں گے یہ؟ کیا حدیث کا ترجمہ یا مفہوم؟ یہ والی حدیث ایک بار ریپیٹ کر. جی حدیث کا ترجمہ حدیث کا. جی میں ترجمہ کر دیتا ہوں. حمران عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کا پانی منگوایا. پھر آپ نے اس برتن میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہایا. پھر ان دونوں کو 3 مرتبہ دھویا. پھر اپنا دایاں ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کیا. پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی کھینچا اور اس کو جھاڑا. پھر آپ نے اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 3 بار دھوئے. پھر اپنے سر کا مسح کیا. پھر انہوں نے اپنے دونوں قدموں کو 3 مرتبہ دھویا. پھر انہوں نے کہا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا. پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، ایسی 2 رکعتیں کہ اس میں وہ اپنے آپ کے ساتھ باتیں نہیں کرتا تھا، مطلب کسی قسم کے خیالات نہیں لاتا تھا. پوری توجہ کے ساتھ اس نے 2 رکعتیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخش دے گا جتنے گناہ اس کے گزر چکے ہیں. کسی جی نے فیصل کیمرہ میرا آن کیا سوال ہے اس وہ میں یہ ختم کر تھا دیں. جی جی. کہ جب کونی سمیت ہاتھ دھونے ہیں تو اس میں ہاتھوں کو دوبارہ دھونا ہے یا صرف اکثر ہم نل کے نیچے بازو کو کر کے کونی تک دھو لیتے ہیں؟ ہاتھ تو پہلے سے ہی گیلے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ سے پانی نہیں بہایا جاتا، تو یہ کیا صحیح ہے؟ دوبارہ سے ان پر بہانا چاہیے پانی. اور داڑھی کے خلال کے بارے میں کسی نے میسج بھی کیا ہے، تو میں بھی وہی جاننا چاہتا تھا کہ داڑھی کے خلال کا ایک صحیح جی طریقہ داڑھی کا بتا. خلال جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ثابت ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ داڑھی کا خلال کروں. وہ بھی وضو کا حصہ ہے. جی طریقہ کار مطلب داڑھی کا کیسے خلال بس کرنا اس کا چاہیے؟ خلال یہ ہے کہ آپ نے اپنی انگلیاں جو ہیں ان کو تر کر کے ایک بار داڑھی میں ان کو بس پھیر لیں. ظاہر ہے چند بالوں تک وہ پانی کے چند قطرات پہنچیں گے اور اکثر بالوں تک نہیں پہنچیں گے.
खिलाल इसी को तो कहते हैं। अगर हर बाल तक पानी पहुंचना है, फिर तो दाढ़ी को भिगोया जाएगा, मतलब धोया जाएगा इसको, जबकि धोना नहीं है। जी वाज़ेह है। जी ठीक हो गया सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम आगे बढ़ें। जी सर। आमर बिन यहिया माजिनी अपने वालिद साहब से बयान करते हैं, उन्होंने कहा शहीद तो आमर बिन अबिल हसनी, मैं आमर बिन हसन के पास हाजिर हुआ। सअल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, उन्होंने सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हुमा से पूछा अन वुज़ू इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के मुतालिक। फदआ बितौर मिन माइन, उन्होंने पानी का एक बर्तन मंगवाया। फदआ तो उन्होंने मंगवाया, बितौरिन एक बर्तन। तौर जो है, तौर या तस्त, ये बर्तन पर बोला जाता है, लेकिन छोटा बर्तन का इसके अंदर तर्जमा होता है। मिम्मा पानी का, वो छोटा बर्तन जो है उसमें पानी था। फतवज़्ज़अ तो उन्होंने वुजू किया, लहुम उनके लिए, यानी इनको वुजू करके दिखाया। कौन सा वुजू? वुजू अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वुजू। वो वुजू उन्होंने कैसे किया? फ़अक्फ़अ, उन्होंने बहाया, डाला, अला यदैहि, अपने दोनों हाथों पर, मिनत तौरी, बर्तन से, बर्तन से पानी लेकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों पर बहाया। फ़ग़सल यदैहि सलासन, तो उन्होंने अपने हाथों को 3 मरतबा धोया। थुम्म अदखल यदहु, फिर उन्होंने अपना हाथ दाखिल किया, फिर तौरी, बर्तन में। फमज़मज़ा, तो कुल्ली की। वस्तनशक़ा, और नाक में पानी ले गए। वस्तनथरा, और उसको झाड़ा। सलासन, 3 मरतबा। बिसलासी गरफातिन, 3 चुल्लुओं के साथ, 3 चुल्लुओं के साथ आपने ऐसा किया था। हमारे यहाँ 2 तरह के तरीके राइज हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाएं हाथ से पानी लेते हैं और कुल्ली करते हैं 3 बार। फिर बाएं हाथ के साथ पानी लेकर नाक में चढ़ाते हैं और फिर उसको नीचे की तरफ झाड़ते हैं 3 बार। तो हमारा ये जो तरीका है, ये कितनी बार हो गया? 6 मरतबा। यानी 3 मरतबा कुल्ली होगी और 3 मरतबा क्या हो गया? नाक में पानी हो गया। जबकि ये तरीका सुनन नबी दाऊद की रिवायत में है, लेकिन वो रिवायत ज़ईफ है। वो रिवायत क्या है? ज़ईफ है। सही रिवायत ये वाली है जो बुखारी मुस्लिम की हम पढ़ रहे हैं। वो क्या, 3 चुल्लुओं के साथ ये सारा काम किया जाएगा। कुल्ली भी और इस्तिंशाक भी और इस्तिंसार भी, ये सारे काम 3 चुल्लुओं के साथ होंगे। ये आपने दाएं हाथ के साथ ही पानी लेना है। आधा पानी आप मुंह में ले जाएं कुल्ली के लिए, और बकिया जो आधा बचा हुआ है उसको नाक के साथ रखें और सांस के जरिए नाक के जो नथने हैं उनकी मदद से जोर से आप ऊपर को खींचें। अलबत्ता जो मुंह की सफाई है वो दाएं हाथ के साथ आप करेंगे, और जो नाक की सफाई है ला महाला वो बाएं हाथ की उंगलियों के साथ आप सफाई करेंगे। लेकिन होगा ये 3 चुल्लुओं के साथ। ये बात क्लियर है ना? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जी हमारे यहाँ मैं डॉक्टर जिक्र साहब कर दोनों रहा हूँ तरीके कि यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके नहीं है ना, वही तो जिक्र कर रहा हूँ। ये 3 3 बार वाले जो 6 तरीके हैं ना, 6 बार करने की रिवायत, वो सुनन अबी दाऊद में है और वो ज़ईफ रिवायत है। तो ज़ईफ रिवायत पर अमल तो नहीं होता। सही रिवायत अभी जी हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है, जबकि हमारे यहाँ अवामुन नास में मारूफ तरीका यही है। यस सर। शुरू से यही सिखाया गया। जी बिल्कुल। इसलिए इसकी हमें इस्लाह करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। सुम्मा अदखल यदहु फित तौर, फिर उन्होंने अपना हाथ डाला बर्तन में। फगसल वजहहु सलासन, तो अपने चेहरे को 3 बार धोया। सुम्मा अदखल यदैहि, फिर अपने दोनों हाथों को दाखिल किया। फगसलहुमा मर्रतैनी, तो 2 बार इनको धोया। इलल मिरफकैन, कोहनियों समेत।
ثم ادخل یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل کیا، فمسح بہما رأسہ، فمسح تو مسح کیا بہما ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ، رأسہ اپنے سر کا مسح کیسے کیا؟ فاقبل بہما وادبر مرة واحدة، فاقبل تو آپ آگے سے لے گئے بہما ان دونوں کو، وادبر اور پیچھے سے لے آئے، مرة واحدة یہ سر کا مسح ایک بار ہوا۔ وضو کے بقیہ اعضاء آپ دو دو بار تین تین بار کر سکتے ہیں، لیکن سر کا مسح صرف ایک بار ہوگا۔ ثم غسل رجلیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں قدم دھو لیے۔ تو یہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کرنے والے ہیں عمر بن حسن۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ہمیں بتایا جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب صحابی رسول سے پوچھا جائے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو کر کے دکھائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور طریقے کے ساتھ وضو کر کے دکھائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، آپ اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ کیا ہے؟ بدأ، آپ نے آغاز کیا، بمقدم رأسہ، اپنے سر کے آگے والے حصے سے، یہ سر کے مسح کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ذہب، آپ لے گئے، بہما ان دونوں ہاتھوں کو، الی قفاہ اپنی گدی تک۔ مقدم آغاز کو کہتے ہیں نا، تو سر کے آغاز سے یعنی پیشانی سے آپ نے شروع کیا یہاں تک کہ ان کو لے گئے اپنی گدی تک۔ ثم ردہما، پھر آپ ان دونوں کو واپس لائے، حتیٰ یہاں تک کہ رجع، آپ لوٹے، الی المکان، اس جگہ، الذی وہ جو، بدأ منہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا۔ گدی تک آئے، گدی سے پھر واپس لے کر آئے جہاں سے آغاز کیا تھا، گویا پیشانی تک۔ تو یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک روایت میں الفاظ کیا ہے؟ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، فاخرجنا له ماء، تو ہم نے آپ کے لیے پانی نکالا تھا، فی طور، ایک برتن میں، من صفر، جو پیتل کا بنا ہوا تھا، پیتل کا برتن بنا ہوا تھا جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کیا تھا۔ پھر آگے ہے الطور، یہ جو پیالہ جو ہے، شبہ الطست، یہ تھال سے یہ پیالہ ہے، اور شبہ الطست تھال سے ملتا جلتا۔ تھال ہوتا ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں عموماً گھر میں استعمال کی جانے والی پرات ہوتی ہے، جس میں عموماً آٹا گوندا جاتا ہے یا چاول وغیرہ کھائے جاتے ہیں، اس طرح تھال ہوتا ہے۔ اسی طرح کا کھلا پیالہ، پیالہ نما، تھال نما برتن، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وضو کر کے دکھایا تھا۔ جی ہم آگے چلیں۔ اگر یہ پانی کم پڑ جائے، جیسے آپ نے بتایا کہ صرف 3 چلو لینے ہیں، اور وہ کم پڑ جائے کہ آپ 3 بار ناک میں پانی نہیں جھاڑ سکتے، یا پھر تو دوبارہ پانی اور لے سکتے ہیں؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اصل میں 3 بار سے زیادہ وضو کے اعضاء کو نہیں دھویا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے وضو کے طریقے کے متعلق معلوم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارا طریقہ بتایا، اور ساتھ میں آپ نے جو کہا تھا وہ الفاظ اس طرح ہیں کہ هذا الوضو، آپ نے فرمایا تھا یہ وضو ہے، فمن زاد علی هذا، جس نے اس پر اضافہ کیا، فقد اساء، اس نے برا کیا، وتعدى، اور اس نے زیادتی کی، وظلم، اور ظلم کیا۔ 3 طرح کے الفاظ آپ نے بولے تھے، اساء،
उसने बुरा किया, और वतअद्दा, और उसने हद से तजावुज किया, वज़लमा, और उसने जुल्म किया। मालूम ये हुआ कि 3 बार से ज्यादा किसी चीज को नहीं धोया जाएगा। अब यहाँ आपने जो पूछा है, और बसा औक़ात की जरूरत पड़ती है, इंसान को नज़ला है या इसी तरह सख्त सर्दी का मौसम है, तो बसा औक़ात इंसान को हाजत होती है कि वो नाक 3 बार से भी ज्यादा मरतबा साफ करे। तो इस सूरत में हम हदीस पर कैसे अमल कर सकते हैं, और ये जो वईद है, इस वईद से कैसे बच सकते हैं, इसके मुतालिक हमें ये जानना है कि हम जब एक चुल्लू लेकर नाक में वो पानी लेकर जाएंगे, तो ये एक बार शुमार किया जाएगा। अच्छा, अब नाक की जो गलाजत है, गंदगी है, आप उसको झाड़ना शुरू कर दें। 1 बार झाड़ें, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी जरूरत है उतनी बार झाड़ें उसको। लेकिन जब आप दूसरा चुल्लू लेकर दोबारा अपने नाक में डालेंगी, उस वक्त वो दूसरी बार शुमार होगा। वो दूसरी बार जब आपने पानी डाला, फिर झाड़ें, अच्छे से झाड़ें, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार जो है मर्जी उसको झाड़ें। उसके बाद जब दोबारा आप चुल्लू लें और फिर उसको नाक में डालें, वो तीसरी बार शुमार होगा। उसके बाद भी झाड़ना चाहें झाड़ें, लेकिन मजीद आप अगर चुल्लू लें तो फिर चौथी बार हो जाएगा, और फिर वो असा, बुरा किया, वतअद्दा, ज्यादती की, वज़लम, और जुल्म किया, फिर वो इसमें शामिल हो जाएगा। सर मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई है। हमने पानी, आपने कहा कि एक ये जो 3 चुल्लू लेने हैं उससे कुली भी करनी है, उसी से नाक में पानी भी झाड़ना है, ठीक है? ऐसा जी। ही कहा था क्या आपने? जी, अगर ऐसे हमने एक कहा। बार कुली की मतलब एक बार पानी दूसरे हाथ में नाक को झाड़ने के लिए उसमें हमने रखा, ठीक है? तो हम क्या इसको तरतीब हम इस तरह से करेंगे, कुली भी साथ में की और साथ में नाक में पानी भी डाल दिया? क्या ये तरतीब होगी? क्योंकि इस जी, तरह इसकी से तरतीब पानी। ये है कि आपने एक चुल्लू लिया, अपना हाथ उसमें पानी डाला, दायां हाथ, इसको अपने मुंह के करीब लाएं, कुछ पानी वो कुल्ली के लिए आपके मुंह में चला जाएगा, और बकिया जो पानी है वो नाक के साथ उसको मिलाएं, और सांस की मदद से जोर के साथ उसको ऊपर खींचें। अब पानी मुंह में भी चले गया और नाक में भी चले गया। दाएं हाथ के साथ जो है वो अपनी जो है मुंह को साफ किया जाएगा, कुल्ली की जाएगी, और फिर बाएं हाथ के साथ नाक की जो गंदगी है उसको साफ किया जाएगा। ये एक बार शुमार होगा। दूसरी बार भी इसी तरह करना है, तीसरी बार भी इसी तरह करना है। और अगर कोई ज्यादा गंदगी नहीं है, बिल्कुल यानी सफाई पहले से ही है, तो एक बार भी काफी है। आधा पानी मुंह में, आधा नाक में। असल तरीका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी जो हमने हदीस मुबारक पढ़ी उसकी रोशनी से यही है। यहाँ अल्फाज हमने पढ़े थे, फमज़मज़ा वस्तन शका वस्तन सरा सलासन बिसलासी गरफात। अगर यहाँ अकेला सलासन का लफ्ज होता ना, फिर हम कह सकते थे कि हर एक काम 3 बार। लेकिन यहाँ आगे आ गया बिसलासी गरफात, ये सारे काम जो हैं 3 चुल्लों की मदद से हुए हैं। इसलिए मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे यहाँ अवामुन नास में ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमने असल में सुनन नबी दाऊद वाली जो रिवायत है वही उसी की रोशनी से अपने असातिज़ा से, बड़ों से पढ़ा हुआ है, जबकि अब देखने में आया है कि वो रिवायत ज़ईफ़ है। और वैसे भी सही बुखारी और मुस्लिम की जो रिवायात हैं, इनको दीगर रिवायात पर फौकियत हासिल है। जी, मज़ीद किसी का कोई इश्काल? नो सर। अल्हम्दुलिल्लाह। असल ये है कि जो अहादीस हम पढ़ते जाएं, इस पर अमल भी साथ साथ करते जाएं, फिर ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह याद रहेंगी, वगरना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भूल जाती हैं। आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, युअजिबुहु, आपको अच्छा लगता था, युअजिबुहु, आपको अच्छा लगता था, अतयम्मुनु,
दाईं तरफ से आगाज करना। फी तनाउलिही, तनाउल नाल से है, नाल जूते को कहते हैं। फी तनाउलिही, अपने जूता पहनने में। व तरज्जुलिही, और अपनी कंघी करने में। व तुहूरिही, और अपने वुजू में। तुहूर का मतलब यहाँ आप कर लें पाक होने में, इसमें वुजू गुसल सब शामिल हैं। वफी शअनिही कुल्लिही, और अपने हर अच्छे काम में। आपको क्या अच्छा लगता था कि आप दाईं तरफ से आगाज करें? मिसाल के तौर पे जूता पहनना है तो सबसे पहले दायां जूता आप पहनते। इसी तरह कंघी करनी है तो सर की दाईं जानिब से आगाज करते। अल्लाह अकबर। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब टिंड बनवानी थी तो हज्जाम जो था नाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो ये कटिंग करने लगा, टिंड करने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की दाईं जानिब सबसे पहले उसकी तरफ की, ताकि वो दाईं तरफ से आगाज करे। इसी तरह वतुहूरी ही, और आपके पाक होने में। ये पाकीज़गी गुस्ल में भी है और इसी तरह वुजू के अंदर भी है। तो यहाँ से बयान करने का यानी मकसद ये है, मिसाल के तौर पे आपने अपने दो पाँव धोने हैं, वुजू में दो पाँव धोने हैं। अब सबसे पहला पाँव कौन सा धोया जाएगा? दायां। दायां फिर दायां। बायां। इसकी ये दलील है कि आप इन कामों में, और इसमें तहूर का लफ्ज भी है, तो पाक होने में सबसे पहले आप आगाज किससे करते? दाएं जानिब से। इसी तरह दोनों बाजू धोने हैं, सबसे पहले कौन सा बाजू धोया जाएगा? दायां। 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 हर जी शान अच्छा काम जो भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मशरूब आया तो आपने उसको दाएं जानिब से पिलाना शुरू किया। जो दाएं बैठे थे पहले उनको दिया, फिर वहां से चलता चलता वो आखिर तक आया, आपकी बाईं तरफ तक आया। तो हर अच्छा काम उसका आगाज दाईं तरफ से होना चाहिए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज है। इस पर जो अमल करेगा जाहिर है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल कर रहा है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो बहुत ज्यादा वल्हम्दुलिल्लाह अजर हासिल कर रहा है। इसी तरह जो गैर जी शान काम है, मिसाल के तौर पे जूता उतारना है, फिर कौन सा सबसे पहले उतारा जाएगा? बायां। बायां। अल्लाहु अकबर कबीरा। जी, ये हदीस भी वाज़ेह है। युअजिबुहु जी तयम्मुनु फी अल्हम्दुलिल्लाह। तनाउलिही व एक और सवाल थे, तरज्जुलिही। एक कंगी करने के हवाले से। जी जी। कंगी हम सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये मांग के हवाले से मुझे जेहन में सवाल है, और एक ये हिजामत करवाने के हवाले से कि जब हम टिंड करवाते हैं तो ये बिला वजह भी करवा सकते हैं, और मांग हम जो साइड से निकालते हैं उसकी क्या तालीमात है कि दरमियान में से निकाली जाइए या साइड से? अच्छा, एक बात बड़ी अहम है। बसा औकात हम कहते हैं कि आप ये जो बता रहे हैं ना, मुझे इसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिखाओ कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, हम उसको नहीं लेते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि नबी अलैहि इस्लाम ने हुक्म दिया हो या ऐसा ना करने से मना किया हो, वो दिखाएं। ये हमारा इसरार जो होता है ना, ये बेजा होता है। जबकि हकीकी तौर पर एक मुहिब्बे रसूल जो है, रसूल के साथ जिसको मोहब्बत है, लगन है, चाहत है, वो तो जिस तरह वो अरबी वाला कहता है ना, कुल्लुल मुहिब्बी लिमन युहिब्बु मुतीउ। हर मुहिब, मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का फर्मा बरदार हुआ करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो हम किसी के साथ मोहब्बत नहीं करते ना। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो और है, मखलूक़ात की बात कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरीका आपने जिस पर अमल किया, गो कि आपने उसका हुक्म नहीं भी दिया, अहले इस्लाम को चाहिए उसी तरीके को इख्तियार करें। अब मांग का जो मसला है, तो अम्मी जान आयशा रदियल्लाहु अन्हा ही बयान करती हैं, सदाअतुल फर्क मिन याफूखिही। नबी अलैहि इस्लाम की मांग में अपने हाथ से निकालती थी और बिल्कुल दरमियान से निकालती थी। हमारे यहाँ जो साइड मांग का ये रवाज चल निकला है, ये गालिबन ईसाइयों से यहाँ तक आया है, अहले इस्लाम का ये तरीका नहीं है। दूसरा आपने पूछा टिंड बनवाने के हवाले से। अब यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं मिलता कि आपने हज जुमरे के अलावा टिंड अपनी करवाई हो, लेकिन इतना मिलता है कि जाफर रदियल्लाहु अन्हु जब शहीद हुए हैं
ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے ان کی ٹنڈیں آپ نے کروائی تھیں. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج اور عمرے کے علاوہ بھی آدمی اپنی اور کسی بھی بچے وغیرہ کی ٹنڈ کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانت کسی قسم کی نہیں ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ آیا، اس کی ہمارے ہاں سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں تو پیالہ کٹنگ ہوئی تھی اس کی. ہمارے ہاں جیسے کی جاتی ہے نا، اوپر پیالہ رکھ کر وہ بال رہنے دیے جاتے ہیں اور بقیہ طرف سے سارے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، پیالہ کٹنگ اس کی یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترکو کلہ او احلقوا کلہ او کما قال. آپ نے فرمایا یا سارے بال رہنے دو یا سارے ہی منڈوا دو. اب یہ حج اور عمرے کا موقع نہیں تھا. معلوم ہوا کہ حج عمرے کے علاوہ بھی اپنی کٹنگ کروانا چاہیں، ٹنڈ کروانا چاہیں، کروا سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. میں نے یہ ٹینٹ کے بارے میں سنا ہے، واللہ عالم میں نے پڑھا ہے شاید کہیں کہ کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ابھی دلیل دی ہے اس کی بچوں کی بال ٹینٹ کرنے کی، یہ شیخ اس کی کوئی ہے وہ سند، کوئی کہاں یہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے اس بات کا؟ چلے میں کیونکہ میں نے کچھ گروپ میں انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں. ہاں چلو ٹھیک ہے. جی بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر. چلیں آج ہم اتنا ہی انشاءاللہ رکھتے ہیں. تو آپ اچھے سے اس کو سمجھیں، یاد کریں اور پھر گروپ میں سبق سنائیے انشاءاللہ. وہاں